الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، جس میں روزہ اور تراویح کی توفیق عنایت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ رمضان سے پہلے دیا تھا، مشہور خطبہ ہے، اس میں ایک جملہ ہے رمضان کے بارے میں کہ یہ رمضان کا مہینہ انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، خیر المواسات، انسانی ہمدردی اور خیر خواہی۔ ویسے بھی اسلام انسانی ہمدردی پہ اتنا زور دیتا ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا ہو تو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو شخص پیٹ بھر کر کھا کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں اگر کوئی بندہ، کوئی بھی انسان بھوکا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ عرض کیا گیا کون؟ اللہ کے رسول۔ فرمایا وہ شخص جس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی پریشان اور دکھی ہو۔ تو انسانی ہمدردی، رمضان کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں اگر کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کا ہو لیکن اگر وہ پریشان حال ہے، دکھی ہے، کمزور ہے، غریب ہے، ویسے تو اسلام کی رحمت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، لیکن جو انسانی طبقات میں کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کی طرف خاص توجہ فرمائی۔ برطانیہ کا ایک ہسٹر ہے، اسمتھ اس کا نام ہے، اس نے لکھا ہے کہ اس دھرتی پر سب سے پہلے سب سے زیادہ یتیموں پر اگر کسی نے توجہ دی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خود یتیم تھے تو جانتے تھے کہ یتیمی کیا ہے۔ خاص مشن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ وحی نازل ہونے سے پہلے کے جو ان کے کام ہیں، آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ ویسے تو نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کب سے ہے، کبھی کبھار ان علماء سے پوچھ بھی لیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی روایتیں بھی ہیں کہ جب پوچھا گیا متى وجبت لک النبوہ، کہ آپ کو نبوت کب ملی، تو فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، اس وقت میری نبوت کا اعلان ہو گیا تھا۔ لیکن یہ جو اظہار ہے 40 سال کی عمر میں، اس 40 سال اس اظہار سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کام تھے؟ بہت سارے واقعات تاریخی روایتوں میں ملتے بھی ہیں اور محدثین نے ان کو اگرچہ موضوع قرار دیا ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پہلی وحی نازل ہوئی اس موقع پہ جو جملے فرما رہی ہے وہ قابل غور ہیں۔ پہلی وحی نازل ہوئی، عجیب کیفیت طاری تھی، گھر میں آئے، ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، پسینہ بھی آ رہا تھا۔ زملونی یا خدیجہ انی خشیت علی نفسی، خدیجہ چادر اڑائیے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اور مجھے تو جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ تو اس وقت با وفا بیوی سرہانے بیٹھ گئی، چادر بھی اڑا دی، کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی میرے محبوب، آپ ہرگز جو ہے ہلاکت آپ کو نہیں پہنچے گی، آپ کبھی رسوا نہیں ہوں گے، اللہ آپ کو کبھی جو ہے ہلاک نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جو توڑتے ہیں ان کے ساتھ آپ جوڑنے والے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ تو ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں بنتا اس کے آپ سہارا بن جاتے ہیں۔ مدینے میں دیوانی عورت تھی جس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں اور وہ مجنونہ دیوانی آ گئی، کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے مجھے کچھ کام ہے، لے کے گئی اور جا کے کافی دیر تک دھرتی پہ بٹھایا ساری کائنات کے سردار کو، نبیوں کے نبی کو، اور مجنونہ سے بات کر رہے ہیں، ادھر نمازی انتظار کر رہے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو دیوانی عورت ہے، مدینے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ فرمایا اے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا اس سے محمد بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاص ان طبقات کی طرف توجہ دی، اسی لیے آپ غور فرمائیں جب اسلام کا اعلان فرمایا تو زیادہ تعداد میں غلام اسلام میں داخل ہوئے، چاہے حضرت صہیب ہوں، چاہے حضرت عمار ہوں، چاہے حضرت یاسر ہوں، چاہے حضرت بلال ہوں، چاہے حضرت زنیرہ ہوں، چاہے حضرت لبینہ ہوں، چاہے ام شریک ہوں، چاہے حضرت سمیہ ہوں۔ یہ کمزور طبقات تھا، ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، مکہ کی گلیوں میں ان یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سہارا بنتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ رمضان جو ہے ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ اپنے اڑوس پڑوس پہ نگاہ ڈالیے، ہمیں نہیں نظر آتا کہ غریب کون ہے، اسی لیے تو روزہ رکھوایا تاکہ مالداروں کو پتہ چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ اس آدمی کو کیا پتا جو صبح اٹھتے ہی چائے پیتا ہے، 9 بجے ناشتہ کرتا ہے، دوپہر کو کھانا لیتا ہے اور عصر کے ٹائم کرکرے کھاتا ہے، مغرب کے بعد پھر کھانا، عشاء کے بعد 1.5 کلو دودھ پی جاتا ہے، اس سے کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر احساس دلایا اے مالداروں غریبوں کی ایسی بھوک ہوتی ہے، ایسی پیاس ہوتی ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ سنبھالیے اڑوس پڑوس، مت دیکھو مذہب، اگرچہ ہمیں کچلا جا رہا ہے، اگرچہ ہمیں مارا جا رہا ہے، اگرچہ ہمیں گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اگرچہ ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ نفرت کو نفرت سے نہیں مٹا سکتے، نفرت کو مٹانا ہے تو محبت سے مٹاؤ۔ نفرت کے بازار میں جو ہے محبت کا بیپار کرو، جو کانٹے پیش کرتے ہیں انہیں پھول پیش کرو، جو الزام لگاتے ہیں ان کی تعریفیں کرو، ناداروں کا سہارا بنو، یتیموں کا سہارا بنو، بیواؤں کا سہارا بنو، مت دیکھو مسلم غیر مسلم اور پڑوس کو سنبھالیے۔ بلکہ غریب تو کبھی کبھار ہمارے مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ سفید کپڑوں سے دھوکہ نہ کھائیں، اپنے علماء کی اچھی عزت اور توقیر کریں اس رمضان کے مہینے میں۔ اب یہ 27 تاریخ آ رہی ہے نا، تو آپ کے لیے آزمائش ہے کہ یہ علماء کرام پورا سال اپنے بال بچے پریوار رشتہ دار چھوڑ کر، کیا ان کے یہاں گھروں میں شادی نہیں ہوتی، کیا ان کے پریواروں میں کسی کی موت نہیں ہوتی، کیا ان کے لیے ان کا جانا ضروری نہیں ہوتا، اس کے باوجود یہ ان کی بڑی قربانی ہے کہ پورا سال جو ہے یہ امامت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، مکتب کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ اس لیے سال میں ایک بار، ایسے تو ہمیں تو توفیق نہیں ہوتی، 2 موقع ہوتے ہیں ہمارے پاس، ایک نکاح کا موقع ہوتا ہے اور ایک یہ رمضان کا دوسرا موقع ہے۔ اس موقع پر اپنے اماموں کو اتنا نذرانہ دیں کہ یہ خوش ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں گے تو آپ کی نسل پہ زیادہ توجہ دیں گے۔